اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے سامنے شیخ بھی کھڑا ہے، مرید صادق بھی کھڑا ہے۔ شیخ کریم نے اپنے مرید خاص کا ہاتھ پکڑا اور رب کی بارگاہ میں یوں اٹھا کر پیش کرتے ہوئے کہا، مولا معین الدین کو کامل بھی بنایا ہے، مکمل بھی بنایا ہے، اب عثمان ہارونی تیری بارگاہ میں لایا ہے، اسے قبول فرما لے۔ اللہ کے گھر خانہ کعبہ سے آواز آئی، اے عثمان ہارونی ہم نے تیرے مرید کو قبول فرمایا، ہم نے تیرے مرید کو قبول کر لیا ہے۔ حضرات گرامی یہی طریقہ اس وقت بھی دہرایا جب حضور کے گنبد خضرا پر پہنچے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر پہنچے تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے حضور کی بارگاہ میں اپنے مرید کو پیش کیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمہ کو پیش کرنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں ایک تحفہ لایا ہوں۔ آقا آپ کی بارگاہ کے اندر ایک ہیرا جس کو میں نے اپنے ہاتھ سے تراشا ہے، جسے میں نے کامل بنایا آپ کے فیض سے، آپ کی نگاہ پاک سے، آپ کی توجہ خاص سے، آقا آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں، معین الدین کو لایا ہوں، اسے قبول کر لو۔ گنبد خضرا سے آواز آئی، اے عثمان ہم نے تیرے مرید معین الدین کو قبول فرما لیا۔ حضرات گرامی اس قدر مقبول بارگاہ خدا اور مقبول بارگاہ مصطفیٰ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جب ایک بار پھر حضور کے روضہ انور پر حاضر ہوئے، گنبد خضرا پر حاضری دی، حضور کی جالیوں کے سامنے بیٹھے تھے، سر جھکائے، اتنے میں خادم آیا اور کہتا ہے معین الدین کون ہے؟ معین الدین کو حضور بلاتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار کائنات نے فرمایا، معین الدین حسن ہم نے تیری ڈیوٹی اجمیر لگا دی ہے، سرزمین ہندوستان پہ جا، وہاں جا کر میرے دین کی خدمت کر، شرک کا خاتمہ کر، بت پرستی کو ختم کر کے لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو ایک خدا کا پرستار بنا دے، خدا واحد کی عبادت کرنے والا بنا دے۔